اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام اما بعد فقد انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام علی علیہ السلام اور آپ کا اخلاص۔ ہم لوگ جو کام انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، صلہ رحم کرتے ہیں، یعنی ہم جتنے بھی نیک عمل انجام دیتے ہیں، سارے عمل انجام دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ ہمارا عمل اللہ کے نزدیک قبول بھی ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم مولا کائنات کے عمل پہ نظر ڈالتے ہیں، آپ کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں، تو آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں ہر عمل مولا کائنات کا، چھوٹا سا عمل ہو، بڑا عمل ہو، ہر عمل اہل بیت علیہ السلام کا، مولا کائنات کا اللہ کے نزدیک قبول ہے۔ کیوں قبول ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام، مولا کائنات علیہ السلام اپنے ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں مولا کا ہر عمل قبول ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا، انگوٹھی دیا، آیت نازل ہو گئی۔ مولا کائنات شب ہجرت پیغمبر اکرم کے بستر پہ سوئے، آیت نازل ہو گئی۔ مباہلے میں جا رہے ہیں، آیت نازل ہو گئی۔ جنگ خندق میں ایک ضربت مارتے ہیں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ آخر ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ بہتر ہو سکتی ہے اس وقت جب اس ضربت کو صرف اللہ کے لیے ماری جائے، وہ ضربت صرف اللہ کے لیے لگائی جائے، تو مولا کائنات کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر نظر آتی ہے۔ مولا کائنات جنگ خیبر میں جاتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہے، غیر فرار ہے، اللہ اور رسول کو دوست رکھنے والا ہے، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ مولا کائنات جنگ ذات السلاسل سے واپس آ رہے ہیں، ابھی مدینے نہیں پہنچے تھے، پوری سورہ والعادیات نازل ہو گئی۔ اہل بیت علیہ السلام، مولا کائنات نے سائل کو روٹی دیا، پوری سورہ طہر نازل ہو گئی۔ کیوں؟ خود ہی فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، اور نہ ہی شکر چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو ہمیں اپنے ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنے ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیا ہے، اخلاص کے ساتھ انجام دیا ہے، خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے انجام دے گا، خلوص کے ساتھ انجام دے گا، تو اس کا عمل قبول ہو جائے گا۔ اب فرق نہیں کرتا ہے عمل قلیل ہو یا کثیر ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے انجام دیا جائے، شرط یہ ہے اس میں خلوص پایا جائے۔ مطلب کیا ہوا خلوص کا؟ خلوص کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم عمل کو انجام دیں تو ہم یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ تعریف کریں گے یا لوگ برائی کریں گے۔ نہ لوگوں کی تعریف کا کوئی معیار ہے، نہ لوگوں کی برائی کا کوئی معیار ہے۔ معیار صرف یہ ہے کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے، جس طریقے سے کائنات کے امیر کا ہر عمل قبول ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے انجام دیں۔ جب ہم عمل کو اللہ کے لیے انجام دیں گے تو ہمارا بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا کروں گا کہ خداوند عالم اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں، خاص طور سے مولا کائنات کے صدقے میں ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ صرف اور صرف تیرے لیے انجام دے سکیں، تاکہ ہمارا بھی عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو سکے۔